حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 5 آدمی ہمیشہ اللہ جل شانہ کی ذمہ داری میں رہتے ہیں۔ پہلا وہ شخص جو اللہ جل شانہ کے راستے میں نکلتا ہے وہ اللہ تعالی کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جب تک وہ عیادت میں مصروف رہتا ہے وہ اللہ جل شانہ کی ذمہ داری میں رہتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو صبح یا شام کو مسجد میں جاتا ہے وہ بھی اللہ جل شانہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔ چوتھا وہ شخص جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے اس کے پاس جاتا ہے وہ بھی جب تک اس مسلمان کی مدد میں مشغول رہتا ہے اللہ جل شانہ کی ذمہ داری میں رہتا ہے۔ پانچواں وہ شخص جو گھر بیٹھ جاتا ہے اور کسی کی برائی اور غیبت نہیں کرتا وہ بھی اللہ جل شانہ کی ذمہ داری میں رہتا ہے۔ عیادت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جو شخص تم میں سے کسی بیمار کی عیادت کرنے جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہلکی پھلکی عیادت کرے، بیمار کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے، کیونکہ بعض اوقات مریض کو خلوت کی ضرورت ہوتی ہے اور لوگوں کی موجودگی میں وہ اپنا کام بے تکلفی سے انجام نہیں دے سکتا، اس لیے مختصر عیادت کر کے چلے آؤ اور اس کو راحت پہنچاؤ نہ کہ تکلیف پہنچاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ جب آپ بیمار پڑ گئے اور بستر پر لیٹ گئے تو ایک صاحب آپ کی عیادت کے لیے آئے اور آ کر بیٹھ گئے، ایسے جم کر بیٹھے کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ بہت سے لوگ عیادت کے لیے آتے رہے اور مختصر ملاقات کر کے جاتے رہے، مگر وہ صاحب ایسے بیٹھے کہ اٹھے ہی نہیں۔ اب حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس انتظار میں ہیں کہ یہ صاحب چلے جائیں تو میں خلوت میں بے تکلفی سے اپنی ضروریات کے کام کر سکوں، مگر خود سے اس کو چلے جانے کے لیے بھی کہنا مناسب نہ سمجھا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ان صاحب سے فرمایا کہ بیماری کی تکلیف تو اپنی جگہ ہے لیکن عیادت کرنے والوں نے علیحدہ پریشان کر رکھا ہے۔ عیادت کے لیے آتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں، آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہ میری بات سمجھ کر چلا جائے، مگر وہ اللہ کا بندہ پھر بھی نہیں سمجھا، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کہا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو کمرے کا دروازہ بند نہ کر دوں تاکہ کوئی دوسرا شخص عیادت کے لیے نہ آئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں بھائی، دروازہ بند کر دو مگر اندر سے نہیں باہر سے بند کر دو۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنی رحمت سے ہم سب کو توفیق دے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔